آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں والا کام کریں. نکاح مسلمان بھی کرتا ہے اور نکاح کافر بھی کرتا ہے. مسلمان اور کافر کے نکاح میں طریقے میں فرق ہے، اور طریقے میں فرق ہونے کی وجہ نظریے میں فرق ہے. جیسی فکر ہوتی ہے اس کے مطابق عمل ہوتا ہے. بچوں کی فکر بچوں والی ہے، ان کی حرکتیں بچوں والی ہوتی ہیں. بڑوں کی فکر بڑی ہوتی ہے، ان کے کام بڑوں والے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ بڑا ہو کر بچوں والے کام کرے تو اس کو سمجھاتے ہیں بڑے ہو بڑوں والے کام کرو، بڑے ہو کر چھوٹوں والے کام کو کرتے ہو. نکاح مسلمان بھی کرتا ہے، نکاح کافر بھی کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ مسلمان نکاح کو عبادت سمجھتا ہے، کافر نکاح کو عیاشی سمجھتا ہے. کیونکہ فکر میں فرق ہے اس لیے طریقے میں فرق ہے. سب سے بہترین جگہ عبادت کی مسجد ہے تو مسلمان نکاح مسجد میں کرتا ہے، اور سب سے بہترین عیاشی کی جگہ بازار ہے تو کافر نکاح بازار میں کرتے ہیں. مسلمان نکاح کو عبادت سمجھتا ہے اور عبادت کی جگہ مسجد ہے. وہ عیاشی سمجھتا ہے، عیاشی کی جگہ بازار ہوتے ہیں. مسلمان کو کہ نکاح کو عبادت سمجھتا ہے تو عبادت پر ڈھول تبلے سرنگیاں باجے یہ نہیں ہوتے. کافر کو کہ عیاشی سمجھتا ہے اس لیے وہاں ڈانس بھی ہوتا ہے، بھنگڑے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. مسلمان کو کہ نکاح کو عبادت سمجھتا ہے تو عبادت اور شراب کا جوڑ نہیں ہے. کافر نکاح کو عیاشی سمجھتا ہے، عیاشی شراب کے بغیر ہوتی ہی نہیں، اس لیے وہ شرابیں پیتے ہیں. مسلمان نکاح کو عبادت سمجھتا ہے. عبادت مرد عورت کی اکٹھے نہیں ہوتی، مرد الگ عبادت کرتے ہیں، عورتیں الگ کرتی ہیں. اور عیاشی ہوتی ہی تب ہے جب مرد عورتیں اکٹھے ہوئی. اس لیے مسلمانوں کے نکاح میں مرد الگ ہوتے ہیں، عورتیں الگ ہوتی ہیں، اور کافر اکٹھے ہوتے ہیں تو انہیں عیاشی کرتے ہیں. مسلمان کا نظریہ نکاح عبادت ہے اور کافر کا نظریہ نکاح عیاشی. اس لیے مسلمان اور کافر کے نکاح میں فرق ہے. ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، کہیں آپ میں سے کسی بندے کو غلط فہمی نہ ہو، کوئی شیطان یہ دھوکہ نہ دے کہ دیکھو جو مولانا صاحب یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جو بازار میں نکاح کرے وہ کافر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. اور یہ نکاح پر جو بگڑے ڈالے وہ کافر ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. دو چیزیں الگ ہیں. ایک ہوتا ہے کافر ہونا، ایک ہوتا ہے مسلمان ہو کر کافروں کا کام کرنا. ایک ہوتا ہے کافر ہونا اور ایک ہوتا ہے مسلمان ہو کر کافروں والا کام کرنا. اب دیکھو زنا کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن زنا کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، کافروں کا کام. رشوت لینے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہ بہت بڑا ہے، لیکن رشوت لینا مسلمان کا کام نہیں ہے، کافر کا کام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس نے کافروں والا کام کیا ہے. یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اس نے کافروں والا کام کیا ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. ہمارے معاشرے میں ایک آدمی بڑا ہے، صاحب حیثیت ہے، علاقے میں معزز ہے، اور اس کا بیٹا کو گھٹیا کام کرے تو باپ خود اپنے بیٹے کو کہتا ہے تو ہمارا بیٹا ہو کر یہ کام کرتا ہے، یہ ہمارے خاندان کو زیب دیتا ہے، تو دیکھتا نہیں کس کا بیٹا ہے. لوگ کیا کہیں گے فلاں کا بیٹا ہو کر یہ کام کرتا ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ کام کرنے سے آپ کے بیٹے کی نسل بدل گئی، یہ مطلب تو نہیں ہے. اسی طرح کافر والا کام کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو عزت بھی فرماتے ہیں، شریعت بھی کہتی ہے کہ تم مسلمان ہو کر کافروں والا کام کرتے ہو. لوگ کیا کہیں گے یہ کیسے لوگ ہیں. میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، اس لیے میں نے وضاحت کی ہے کہ شیطان دھوکہ نہ دے کہ مولانا صاحب کو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. الیاذ باللہ، ہمارا کام مسلمان کو کافر کہنا نہیں ہے، ہمارا کام تو کافر کو بھی مسلمان بنائے.
لیکن یہ تو مسلمان کو بتانا چاہیے کہ یہ کام مسلمانوں والا نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا طرز، ہمارا طریقہ نہیں۔ تو مسلمان نکاح کو عبادت سمجھتا ہے، کافر نکاح کو عیاشی سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں، بات توجہ سمجھ، ایک آدمی 2 رکعت نفل پڑھے، ایک آدمی 4 رکعت نفل پڑھے، تو زیادہ بہتر کون ہے، 4 والا یا 2 والا؟ بتاؤ۔ ایک آدمی 6 پڑھے، ایک آدمی 8 پڑھے۔ اور بات سمجھ، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسری شادی کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا تیسری کرو، لیکن 2 شادیوں والا 1 شادی والے سے افضل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب النکاح میں فرمایا کہ ان خیر هذه الامت اکثرها نساء، جس آدمی کی شادیاں زیادہ ہیں وہ دوسرے سے افضل ہے۔ آپ کیوں شک پڑ رہے ہیں؟ آپ میری بات کو توجہ سے کیوں سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کافروں کے ماحول میں رہے ہیں، کافروں نے ہمارا ذہن بنایا ہے کہ نکاح عیاشی ہے، تو جب آدمی دوسری شادی کرے گا تو آپ لے کہتے ہیں بڑا عیاش ہے، 2 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، 2 بیویاں رکھنے والا بڑا عیاش کیسے ہوا؟ جب آپ کا نظریہ ہے کہ نکاح عبادت ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے ہمارا عبادت گزار ہے، اس نے 2 بیویاں رکھی ہیں، یہ تو بہت دیکھا بھی ہے، اس نے 3 بیویاں رکھی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بہت عیاش ہے، اس نے 2 رکھی ہیں۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ 2-3 شادیاں کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کر لے اس کو اپنے سے افضل سمجھے۔ ہم کہتے ہیں حق ادا نہیں کرتا، یہ حق ادا نہیں کرتا تمہارا معاملہ ہے یا اس کا ہے، تمہیں اسے کیا تکلیف ہے؟ تمہیں اسے کیا؟ ایک آدمی شادی شدہ ہے، وہ آدھی رات کے بعد تہجد پڑھتا ہے، 4 گھنٹے نفل پڑھتا ہے، اور ہم 4 گھنٹے جانور کی طرح سوتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دیکھو بیوی بھی ہے پھر بھی تہجد پڑھ رہا ہے، تمہیں سے کیا تکلیف ہے؟ اس کی بیوی کا اس کا معاملہ ہے نا، آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ وہ جی تبلیغ والا سال کے لیے باہر چلا گیا تو بیوی کے حقوق کا کیا بنے گا؟ بیوی تمہاری ہے یا اس کی ہے؟ بیوی بھی خوش ہے، وہ بھی خوش ہے، تمہیں کیا پریشانی لگی ہوئی ہے؟ تمہیں کیا پریشانی؟ خاوند بیوی خوش ہے، آپ پریشان ہے، بیوی کا حق مار رہا ہے، بیوی کا حق مار رہا ہے، تو بیوی شور کا اپنا معاملہ ہے نا، بیوی اپنا حق چھوڑ دیتی ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کو سمجھیں، مسلمان کے ہاں نکاح عبادت ہے اور کافر کے نکاح عیاشی ہے۔ بس جب سوچ بدل جائے گی نا پھر ہر چیز بدل جائے گی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ عبادات میں فیشن ہوتا ہے یا سادگی ہوتی ہے؟ جو نکاح کو عبادت سمجھتا ہے وہ سادہ کرے گا، جو عیاشی سمجھتا ہے وہ فیشن کرے گا، اس کو مزے نہیں آئے گا جب تک عیاشی سمجھ رہا ہے۔ اور شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا مجھے آپ بتائیں، عبادات سستی ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے؟ تو جو نکاح کو عبادت سمجھتا ہے نا وہ سستا کرے گا، جو نکاح کو عیاشی سمجھتا ہے وہ مہنگا کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ اس شادی میں برکت ہوتی ہے جس میں پیسے بہت کم خرچ ہوتے ہیں۔ پیسے کم خرچ ہوں برکت زیادہ ہے، پیسے زیادہ خرچ ہوں برکت کم ہے۔ آپ کی مرضی ہے برکت لے لیں، آپ کی مرضی ہے پیسے خرچ کر لیں۔ ہم پیسے خرچ کر کے برکت ختم کرتے ہیں، پیسے خرچ کر۔ نکاح سے زیادہ دنیا میں کوئی آسان کام نہیں، نکاح سے زیادہ دنیا میں کوئی سستا کام نہیں، یہ ہم نے مہنگا کیا۔ ابھی میں نے ایک نکاح کیا 10 مارچ کو، ہمارا مرید تھے، جس کی بیٹی تھی وہ بھی مرید تھا، بیٹی بھی مجھ سے بیعت تھی، جس لڑکے سے نکاح تھا وہ بھی بیعت تھا۔ ایک نکاح میں نے کیا 24 فروری کو۔ آپ یقین فرمائیں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں قسم اٹھاؤں تو جھوٹ نہیں ہے کہ دونوں گھروں کا 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا مبالغہ، 1 روپیہ بھی۔ لڑکا کہاں رہتا ہے؟ راجن پور، لڑکی کہاں رہتی ہے؟ اسلام آباد۔ دونوں مجھ سے بیٹھے، لڑکی والے اپنی بیٹی کو لے کر سرگود آ گئے، لڑکا والا امی کو لے کر سرگود آ گئے۔ اگر نکاح نہ ہوتا انہوں نے پھر بھی آنا تھا،
میرے مرید جو تھے، میرا اجتماع تھا، تو مرید تو اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں، نکاح نہ ہوتا پھر بھی آنا تھا، نکاح ہوا پھر بھی آئے، تو یہ خرچہ نکاح کا ہے یا جلسے کا ہے؟ جلسے کا۔ لڑکی نے لڑکے والوں کا گھر نہیں دیکھا، لڑکے والوں لڑکی والوں کا گھر نہیں دیکھا، لڑکے والوں کو لڑکی کی قوم کا نہیں پتا، لڑکی والوں کو لڑکے کی قوم کا نہیں پتا، نہ ایک دوسرے کی قوم پوچھی ہے، نہ ایک دوسرے کا گھر دیکھا۔ آئے ہیں جو دسترخوان عورتوں کا ہے، دلہن نے کھانا اسی پر بیٹھ کے کھائے، جو دسترخوان مردوں کا ہے جلسے کا، دلہا نے کھانا اسی پہ بیٹھ کے کھایا، دونوں کے لیے الگ کھانا نہیں ہے، دونوں کے لیے سادے چاول۔ میں نے نکاح پڑھایا، دلہن لڑکے کی گاڑی پہ بیٹھی ہے، وہ راجن پور چلے گئے ہیں، ماں باپ واپس اسلام آباد چلے گئے ہیں، 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں۔ شعاریں تقسیم کرنا یہ تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ میں 4 دن پہلے ایک جگہ پریالوں میں جلسہ کیا تو مجھے میزبان نے اتنے بڑے بڑے 2 شاپر دیے شعاروں کو، وہاں کو شادی تھی، ویسے نہیں اس کا شادی سے کیا تعلق تھا۔ میں ان کے پاس آیا، اگر ان کا نکاح نہ ہوتا انہیں پھر بھی چائے پلانی تھی، نکاح ہے پھر بھی پلائیں گے۔ میں پہلے کتنی بار آیا، پہلے بھی کھانا کھلاتے ہیں، آج بھی کھلائیں گے۔ تو یہ کھانا نکاح کا ہے یا مہمان کا ہے؟ کیا خرچہ ہے؟ اتنا آسان ہے نکاح، اتنا آسان، اور ہم نے اتنا اس کو مصیبت بنا دیا ہے، ہم مسلمان کی بات نہیں سمجھ رہے، غیروں کو ہم کیا سمجھا ہے۔ کافر نکاح کو عیاشی سمجھتا ہے، مسلمان نکاح کو عبادت سمجھیں گے، پھر کوئی جھگڑا نہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، نکاح بھی کیا ہے، نکاح منگنی، منگنی پر کوئی خرچ نہیں۔ منگنی کیا ہوتی ہے؟ لڑکے والے کہتے ہیں ہمیں اپنی بیٹی دے دو، بیٹی والے کہتے ہیں منظور، منگنی ہو گئی۔ اس پر نہ کسی عورت کی ضرورت ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، ہوگی منگنی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے مانگیں، یہ بھی یاد رکھنا، لڑکی والے بھی پہل کر سکتے ہیں کہ ہم بیٹی دینا چاہتے ہیں، تم لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے، شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مانگی، شعیب علیہ السلام نے خود کہا میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں۔ نبی اپنی بیٹی خود پیش کرے تو عیب نہیں ہے، آپ کو کیوں شرم آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں میری بیٹی ہے، میرا دل کرتا ہے فلاں کو دوں، لیکن میں کیسے کہوں؟ تم اس کو کہو کہ مجھ سے بیٹی مانگے۔ کیا ہم نے ناک کی لڑائی شروع کی ہے؟ فضول ہم نے جھگڑے شروع کیے، فضول جھگڑے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانگیں گے، ہم کہتے ہیں ہم تو خود نہیں دیں گے، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تو لڑکی میں نقص تھا، تو مسئلہ تھا، خود چڑھ دی ہے۔ دیکھو اپنا دماغ کیسے لگا رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر ماں باپ کہتے ہو یار رشتہ ہو گیا، ہم خود ہی دے دیتے، کیا فرق تھا؟ ہم خود اپنے رشتے مہنگے کرتے چلے جاتے۔ منگنی کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے نکاح کیا ہے، 4 بیٹیاں دی ہیں، کسی ایک کی منگنی پر کوئی پیسہ نہیں، کسی ایک کی منگنی پر کوئی پیسہ نہیں، کوئی خرچہ ہی نہیں۔ کتنا آسان کام ہے نکاح۔ منگنی کے بعد کیا ہے؟ نکاح۔ منگنی پر ہم انگوٹھی دیتے ہیں، انگوٹھی لیتے ہیں، ہم کپڑے دیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے منگنی ٹوٹ جائے، میرے علم میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے پیسوں کا کھانا کھلایا تھا، وہ بھی تھے میرے علم میں، یہ میں سنی باتیں نہیں کر رہا، جو ہم نے کپڑے دیے تھے وہ بھی دو، انگوٹھی بھی دو، پیسے بھی دو، اور ہم نے تمہاری وجہ سے اتنے 1000 کا کھانا کھلایا تھا، وہ پیسے بھی دو۔ تم نے کیوں توڑی منگنی؟ توڑنی تھی تو ہم سے کھانا کیوں کھایا تھا؟ کیا انسانیت، یہ انسانیت ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم بڑے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں۔ اتنا گھٹیا بندہ بھی تو ہوتا ہے جو کھانے کے پیسے بھی مانگ لے، یہ خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ منگنی پر کوئی خرچہ نہیں ہے۔ منگنی کے بعد نکاح ہے، نکاح پر کوئی برات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، 4 بیٹیوں کا نکاح ہوا، نہ برات گئی ہے نہ برات آئی ہے، کوئی برات نہیں، شریعت میں برات کا تصور نہیں۔
یہ بارات چلی کہاں سے ہے؟ بارات چلی یہاں سے ہے. یہ بارات کہاں سے شروع ہوئی؟ بارات یہاں سے شروع ہوئی. نہ جہاز، نہ ریل، نہ بس، نہ کار، یہ ہوتی نہیں تھی. لڑکا مثلا حیدرآباد کا ہے، لڑکی سکر کی ہے، لڑکا سکر کا ہے، لڑکی کراچی کی ہے. اب جانا ہے پیدل، جانا ہے بیل گاڑی پہ لینے کے لیے. روڈ تو یوں نہیں تھے جیسے آج ہے، راستے میں خطرہ ہے ٹکے دوں گا، جوان بچی ہے، دلہن ہے، تو زیور بھی پہنا ہوگا، تو خدشہ ہوتا ہے کہ راستے میں لوگ حملہ کر کے بچی کی عزت نہ لوٹ لیں، بچی نہ چھین لیں. اب ہمارے بڑے کیا کرتے کہ خاندان کے لوگ رات اکٹھے ہو جاتے. صبح کون جائے گا؟ آپ کے خاندان کا ایک بندہ، آپ کا ایک بندہ، یا آپ کا برادری کے 10-15 بندے اکٹھے ہو جائیں گے. 2-3 عورتیں بھی لے لو، چونکہ عورت نے آنا ہے ساتھ، عورت بھی ہونی چاہیے. یہ 15-20 بندے ہیں، 3-4 عورتیں ہیں. بات کہتے ہیں ساتھ کو، رات کہتے ہیں رات کو. بارات کا معنی رات کے ساتھی کچھ لوگ ایسے لے جاؤ تاکہ رات کو بچی کو خطرہ نہ ہو. یہ تھی بارات. اب ضرورت پوری ہوگی، اب تو ہے ضرورت بارات کی. اب ہمارا کیا ہوتا ہے، لڑکے کا گھر یہ ہے اس گلی، اسی گلی ادھر، لڑکی کا سامنے اسی گلی. لڑکی والے بھی جا رہے ہیں شادی ہاتھ، لڑکے والے بھی جا رہے ہیں شادی ہاتھ. لڑکا یہاں سے جا رہا ہے، لڑکی وہاں سے جا رہی ہے. 2 پیسے خرچ کر رہے ہیں. وہاں جا کے نکاح ہوگا اور پھر وہاں سے لڑکی کو لے کر آئے. لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، لاکھوں روپیہ. بتاؤ اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اتنا آسان سا کام تھا. گلی ہے، ادھر لڑکے کا گھر ہے، ادھر لڑکی کا گھر ہے. مسجد میں آؤ، نکاح پڑھو. لڑکی کو لڑکی کی والدہ چھوڑ دے، بہن چھوڑ دے، 2 عورتیں چھوڑ دے. کیا مشکل کا نکاح، کتنا آسان تھا. بھائی اگر ہمیں اس بات پہ فخر نہیں ہے تو چھوڑ دیں اسلام کو، کوئی اور دین اختیار کر لیں. جب اس دین پہ فخر ہے تو اس دین کو دیکھ کر کافر کو متاثر ہونا چاہیے کہ دیکھو مسلمانوں کے نکاح کتنے سادے ہوتے ہیں. کبھی ہم قرضہ پکڑ رہے ہیں اور وہ بھی سود پہ، کبھی مدلے بیچ رہے ہیں تو یہ بیٹی اور بیٹے کا نکاح. منگنی نہیں ہے، خرچ نہیں ہے، بارات نہیں ہے، شریعت میں جہیز نہیں ہے، جہیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی بیوی سے جہیز دیا ہے نہ کسی بیٹی کو دیا ہے. لوگ کہتے ہیں فاطمہ الزہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا. اگر حضرت فاطمہ کو حضور پاک نے جہیز دیا تو حضور پاک کی بیٹیاں 4 ہیں. یہ ہو سکتا ہے نبی ایک بیٹی کو دے اور 3 کو نہ دے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نبی اتنا ناانصاف ہو سکتے ہیں ایک بیٹی کو دے اور 3 کو نہ دے؟ وہ جو سب سے زیادہ پیاری ہے. یہ ہم تو کر سکتے ہیں، جو پیاری بیٹی ہے اس کو دے، جو پیاری نہیں اس کو نہ دے. نبی پاک تو ایسے نہیں کر سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک بیٹی کو دے اور باقی 3 کو نہ دے؟ اگر حضرت فاطمہ کو زہرا رضی اللہ عنہا کو جو دیا وہ جہیز تھا تو باقی 3 بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ اس لیے یہ جہیز نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا جب آپ بچے تھے اور آپ کا باپ بھی نہیں تھا اور آپ کا دادا بھی بہت ہو گیا، تو سنبھالا ابو طالب نے. ابو طالب بہت ہو گئے، علی چھوٹے تھے، تو پھر حضور نے سنبھالا علی کو. ابو طالب نے سنبھالا حضور پاک کو، اور جب ابو طالب بہت ہو گئے تو حضور پاک نے سنبھالا ابو طالب کے بیٹے علی کو. توجہ سمجھنا. اب حضرت علی حضور کے لیے ایسے ہیں جیسے بیٹا ہوتا ہے، سنبھالے نا. اب آپ نے اپنے گھر میں بھتیجے کو بچہ لیا ہو اور بڑا کیا ہو اور آپ کا بھائی فوت ہو جائے، تو جب بھتیجے کی شادی ہوگی تو مہمانوں کو کھانا آپ کھلائیں گے یا اس بچے کی ماں کھلائے گی؟ آپ کھلاؤ گے نا، بھی بیٹا جو رکھا ہوا ہے. اب حضرت علی جب حضور کے گھر میں بیٹوں کی طرح ان کو بڑا کیا ہے، جب حضرت علی کا نکاح ہوتا اور نکاح میں فاطمہ نہ ہوتی، کوئی اور عورت آتی، تو گھر کا سامان کس نے دینا تھا؟ بیٹا جو ہے فاطمہ دی ہے تو ساتھ تھوڑا سا سامان بھی دے دیا.
یہ جہیز نہیں ہے، یہ تو علی کو سنبھالا ہوا تھا، وہ کچھ سامان تو دینا ہی تھا، ہم نے اس کا نام جہیز رکھ دیا۔ شریعت میں جہیز نہیں ہے، شریعت میں جہیز نہیں ہے، شریعت میں حق مہر، اور حق مہر کتنا ہونا چاہیے بات سمجھ لو، اتنا تھوڑا نہ دو کہ لڑکی اپنی سہیلیوں کو بتاتے شرمائے، اتنا زیادہ نہ دو کہ جو لڑکا برداشت نہ کر سکے، دونوں کا خیال کرو، یہ حق مہر۔ ہم کیا کرتے ہیں، لڑکی کوشش کرتے ہیں مالدار کی ہو، مالدار کوشش کرتے ہیں، مجبوری ہے نہ ملے پھر کسی غریب کی لے لیتے ہیں، باقی کوشش ہوتی ہے کہ مالدار کی بیٹی ہوگی مالدار کی۔ توجہ رکھیے بیٹا، ادھر دیکھا کرو، بات سمجھا کرو، میں آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں، نکاح تو 2-4 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی ہو بڑے آدمی کی، اور جب حق مال دیں گے تو 5000، تو یہ تو دیکھو کہ بیٹی کس کی ہے، تو اس بیٹی کا بھی کچھ خیال کرو، کچھ اس کی بھی عزت ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی عزت سمجھ آتی ہے، اپنی بیوی کی عزت سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جو آپ نے حق مال بیوی کو دینا ہے وہ کسی اور کے پاس جانا ہے یا آپ کے گھر رہنا ہے؟ بولو، آپ ہی کے گھر رہنا ہے۔ اپنی بیوی کو دیتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی ہے، اس سے مطالبہ کیا ہے؟ جہیز لاؤ، فریج لاؤ، بیڈ لاؤ، برتن لاؤ، فلاں چیز لاؤ۔ حق مال کتنا ہے؟ 5000۔ اس سے جو اتنا بھیک مانگ رہے ہو تو تم کون حق مال 5 لاکھ ہے؟ تم 5 لاکھ حق مال نہیں دے سکتے تو 10 لاکھ کا جہیز کیوں مانگتے ہو؟ مرد بنو، مرد بنو، مرد بنو، ہجڑے نہ بنو، عورتوں کی طرح زندگی نہ گزارو۔ تم دے نہیں سکتے تو لیتے کس منہ سے ہو؟ مرد کو دینا چاہیے یا لینا چاہیے؟ آپ لے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں جہیز پر، جب حق مال کی باری ہوتی ہے اچھا لڑکے نہیں، میں پوچھوں گا کہ کتنا حق مال ہے؟ ابا سے پوچھو، کوئی ابے کا نکاح ہے یا تیرا نکاح ہے؟ ابے سے پوچھو۔ ابے سے کیوں پوچھو؟ تیرا نکاح ہے نا۔ میں سمجھانے کے لیے گیا ہوں، ہم نکاح پڑھاتے ہیں نا، ہاں بیٹا حق مال کتنے ہیں؟ وہ ابے کو دیکھتا ہے، ابا کو اس کے چچے کو دیکھتا ہے، 5 بندے اکٹھے ہو کے فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح 5000۔ پوری کمیٹی بیٹھ گئی ہے اور حق مال کتنے ہیں؟ 5000۔ اور جب لڑکی سے جہیز لیں گے تو پھر دیکھنا کیسے شعر ہوتے ہیں، اس میں یہ چیز بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ جب دینے کی باری یہی تو 5000، لینے کی باری یہی تو پورا گھر بیٹھا ہو۔ اللہ کے لیے خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ اور یہ آپ آگے آ چکے، ایسا ہو گیا آپ مجھے دیکھو، ادھر آئیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں، تمہارے اندر پتہ یہ عقل نہیں ہے، ادھر آئیں گے تو آپ مڑ کے جو دیکھتے ہو تنگ ہو کر، تو سیدھا دیکھ رہے ہیں نا، کیسی قوم ہے۔ میں سندھ آتا ہوں، میں ہر جلسے پر سمجھاتا ہوں، گاڑی پر اٹھنے گے تو ملنا شروع کریں گے، اور بھائی اندر بیٹھو، مل لیں گے تم سے، بازار میں ضرور مل رہے ہیں تم نے، لیکن نہیں وہیں ملیں گے، ایک ملے گا، دوسرا ملے گا، تیسرا ملے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ گاڑی پر آئے تو دوڑتے ہیں ملنے کے لیے، میں آیا ہوں یا جا رہا ہوں جی؟ تو پھر کیا جلدی ہے آپ؟ بھائی عرصے میں بیٹھو، تسلی سے بیان سنو، بیان ہوگا مسابہ بھی کر لیں گے، کیا مشکل ہے؟ یہ سکھانا پڑتا ہے۔ پھول پھینکیں گے، پھول، اب یہ تمہارے مرید ہے، کچھ ان کو سمجھ آ گئی، یہ پھول چھوڑ دیے ہر جلسے پر پھول۔ میں نے کہا میرے 5 دنوں میں 20 جلسے ہیں، ایک جلسے پر 1000 کا پھول بھی تو 20000 روپیہ آپ نے خرچ کیا، 20000 روپیہ خرچ نہیں کیا، برباد کیا۔ پھول گلاب کا خوشبودار ہے یا بدبودار ہے؟ تو خوشبودار پھول کو نالی میں کیوں پھینکتے ہو؟ خوشبودار پاؤں کے پیچھے کیوں نیچے پھینکتے ہو؟ کیا مصیبت ہے یہ آپ کو پھول پھینکنے کی؟ لگی ہو نہیں بات سمجھ؟ آپ کے 1000 کے پھول ہوتے ہیں، اور 5000 کا سوٹ ہوتا ہے، تباہ کر دیتے ہیں۔ گیلی بتی ہوتی ہے، وہ اس پر گرتا ہے، سرخ نشان لگ جاتے ہیں، ہمارا سوٹ برباد ہوتا ہے، ہمارا استقبال پھٹ گیا۔ میں سمجھاتا ہوں کہ آپ یہ فضول پیسے خرچ مت کرو، وقت ضائع مت کرو، بس بیٹھو اور بیٹھ کے تسلی سے بیان سنو، پھر سنو نہیں بلکہ نیت سے سنو۔ جن کی شادیاں ہو گئی اور شادیوں میں پیسے خرچ کیے وہ استغفار کریں، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ فیصلہ کریں ہم شادی کریں گے، بیوی سے جہیز نہیں مانگیں گے، اس کو حق مہر زیادہ دیں گے،
اب انشاءاللہ کم ہوگی، ہو گئی نا کم؟ میں گزارش کر رہا ہوں بات سمجھو ذرا، اگلی بات سمجھو جو میں سمجھانے لگا ہوں۔ ہم اکثر اوقات اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنی چیزیں دیتے ہیں کہ اس کے سسرال میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ کتنی پریشانی، بیٹی دی ہے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، چارپائی دی ہے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ بیچارے پر 1 2 3 4 اوپر چارپائیاں جوڑتے ہیں اور 2 سال نہیں 20 سال تک کمرہ اسی طرح رہتا ہے۔ کیا ضرورت ہے دینے کی؟ بیوی کے سسرال پہلے سے فریج موجود ہے، ایک مزید فریج دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں دیتے ہیں آپ؟ میری بات یاد رکھنا، میں بیٹیوں کو دینے سے منع نہیں کرتا، میں کہتا ہوں بیٹیوں کو جہیز بنا کر مت دو، اپنی بیٹی کو موت تک دو۔ جہیز بنا کر مت دو، اپنی بیٹی کو موت تک دو۔ بیٹی کا نکاح ہو گیا رخصت کر دو، پھر بیٹی کو بات نکاح سے پہلے سمجھاؤ، میرا بیٹا میں تمہیں جہیز میں کچھ نہیں دے رہا، تم شادی کے بعد بھی میری بیٹی ہو، جب جاؤ گی نا جس چیز کی ضرورت ہوگی مجھے بتانا، میں تمہیں لے کر دوں گا، میں تمہارا باپ ہوں، گھبرانا نہیں ہے، میں دوں گا، لیکن یہ بتانا ضرورت کیا۔ میرے پچھلے سال ایک مرید تھے، ان کا نکاح تھا، لڑکی بھی مجھ سے غیر تھی، دونوں مرید تھے۔ میں نے لڑکی والوں سے کہا آپ نے شادی کے موقع پر کچھ نہیں دینا ہے، لڑکے والوں سے میں نے کہا آپ نے نکاح پر جانا ہے تو کچھ لے کر نہیں جانا، کچھ بھی نہیں لے کر جانا۔ میں نے منع کر دیا، نہ وہ لے کر آئے نہ ان نے کچھ دیا۔ کھانا تو شادی نہ ہو پھر بھی کھلاتے ہیں، شادی ہو پھر بھی کھلاتے ہیں۔ ہم 5-10 آدمی تھے، مسجد میں بیٹھے، نکاح کیا، ہو گیا، توجہ رکھنا، رخصتی ہو گئی۔ میں نے کہا بات سمجھو، میں نے آپ کو کیوں منع کیا ہے؟ اگر لڑکی والے اپنی بیٹی کو چارپائی دے کر بھیجیں، نندیں اعتراض کرتی ہے، ساس اعتراض کرتی ہے، رنگ ٹھیک نہیں ہے، لکڑ ٹھیک نہیں ہے، یہ بنوایا کس سے ہے، مال بھی دیا اور گھر میں لڑائی بھی دی۔ میں نے کہا اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو جب آپ نے چارپائی بنانی ہوگی نا، میں اس کی والدہ سے کہا تم نے بیٹی کو جہیز دینا ہے؟ کہا دینا ہے۔ میں نے کہا مت دو، جتنے کے جہیز دینا ہے اپنے پاس پیسے رکھ لو، جب آپ کی بیٹی کہے گی نا امی مجھے بیٹھ چاہیے، کہنا بیٹی یہ 30,000 روپیہ لے لو، آپ اور آپ کا شوہر مشورے سے جیسا دل کرتا ہے بتا دیں۔ اب لڑائی ہوگی؟ دیکھو میں تمہیں یہ تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ نہ دو، میں کہتا ہوں کہ دینا ہے تو اس ترتیب پر دو کہ بیٹی کو شرمندگی نہ ہو، بیٹی کو شرمندگی نہ ہو۔ آگے وہ لڑکی مجھ سے بیٹھ ہے، میں نے کہا جب تمہاری اماں پیسے دینا تو تم نے شوہر کے ساتھ خود نہیں جانا، شوہر سے کہنا آپ اپنی امی کو یا اپنی بہن کو لے جاؤ، جو پسند ہے ویسا بنوا دو، جو آپ کو منظور ہے مجھے منظور ہے، باتیں تو انہوں نے کرنی ہے نا، ان سے بنوا لو۔ اب وہ باتیں نہیں کریں گی، باتیں تو انہوں نے کرنی تھی نا، اب نہیں باتیں کرے گی نا، کیوں؟ اپنی پسند کا بنایا ہے۔ میں نے کہا تم مجھ سے بیٹھ ہو تو میری بیٹی کی طرح ہو، میں تمہیں بیٹی کی طرح سمجھا رہا ہوں جیسے باپ سمجھاتا ہے۔ تمہارے ابو فوت ہو گئے ہیں، میں تمہارے ابو کی جگہ پر ہوں، بیٹی جیسے میں سمجھاتا ہوں ویسے کرنا، تمہیں تمہارے گھر میں کبھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اصل تو کسی بندے کو مرشد بنانے کا مطلب ہی ہوتا ہے۔ ہم پیر بنا لیتے ہیں، مشورے نہیں کرتے، پیر بنا لیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، پیر بنا لیتے ہیں، بیماریاں بتاتے نہیں ہیں۔ 10 سال بیعت ہو گئی، 10 سال سائیں میرا گناہ نہیں چھوٹتا۔ میں نے کہا بتاؤ گے تو گناہ چھوٹے گا نا، جب تک نہیں بتاؤ گے گناہ کیسے چھوٹے گا؟ بھائی ڈاکٹر کو بتاؤ مجھے ہے، ڈاکٹر دوائی دے گا، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ بتائیں گے نہیں تو ڈاکٹر علاج کیسے کرے گا؟ ڈاکٹر عالم الغیب نہیں ہے، مرشد و پیر بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ مرشد بنانے کا مقصد اس کی خانقاہ میں جاؤ، 40 دن خانقاہ میں گزارو، اپنے شیخ سے پوچھو، اپنے گھر کے مشورے کرو، پھر جیسے آپ کا شیخ کہتا ہے ویسے عمل کرو، انشاءاللہ گھر کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے مرید ہے پاکستان سے باہر، ایک ملک ہے وہاں پہ، ان کی بیوی بھی مجھ سے بیٹھ ہے، خود بھی مجھ سے بیٹھ ہے۔ ان کی گھر والی کا فون آیا کہ مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں، میں نے بڑی مشکل کے دن اپنے شوہر سے گزارے ہیں،
غربت کے دن گزارے ہیں، فخر کے دن گزارے ہیں. اب ہمارے 5 بچے ہو گئے، اللہ نے اس کو پیسے دے دیے، یہ اب کہتے ہیں میں نے دوسری شادی کرنی. مشکل کے دن میں نے گزارے ہیں اور جو سکھ کے دن تھے اب یہ عیاشی کرنا چاہتا ہے. اللہ کے لیے اس کو سمجھاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے شوہر کو میں نے فون کیا، میں نے کہا آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے کہتے جی ہاں. میں نے کہا ابھی نہ کرنا، جب میں کہوں گا پھر کرنا. مجھے کہتے جی ٹھیک ہے. ابھی کیا کروں؟ میں نے کہا ابھی رات گھر جاؤ اور اپنی بیوی کا سر دباؤ، بیمار ہے نا اس کا سر دباؤ، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرو. تو پوچھے گی یہ کیا؟ کہنا تم نے شکایت لگائی ہے نا تو شیخ صاحب نے ڈانٹا ہے. وہ خوش ہو جائے گی، وہ خوش ہو جائے گی، ڈانٹا ہے. اس کو یہ نہیں کہنا تم نے کیوں شکایت لگائی ہے. بھائی شیخ تو باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ مجھے بھی نہیں بتائے گی تو کس کو بتائے گی؟ یہ تمہیں بھی سوچنا چاہیے. مجھے نہیں بتائی تو کس کو بتائے گی؟ اس نے کسی غیر کو نہیں بتایا، اپنے باپ کو بتایا ہے. اگر اس نے مجھے نہیں بتانا تھا تم نے اپنی بیوی مجھ سے بیعت کیوں کرائی ہے؟ اس لیے بیعت کرائی ہے نا کہ اپنی باتیں مجھے بتائے. تو میں نے کہا آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، بس اس کا سر تھوڑا سا دبا دو، اس کو فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، پھر اس کو کہنا کہ تم نے ہمارے سے بیعت لگائی ہے، میں شادی نہیں کروں گا، بس تو کافی ہے. دوسرے دن صبح اس کا فون آ گیا، خود شوہر کا، کہتے ہماری ساری لڑائی ختم ہو گئی. بیوی کا فون آ گیا، شیخ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ماحول ٹھیک کرو، جب آپ نے کرنی ہوگی نا پھر مجھے بتانا، پھر میں اس کو کہوں گا، تم نے نہیں کہنا، میں کہوں گا. آپ یقین کرو مہینہ گزرا، مجھے اس لڑکے کا فون آیا، کہا جی میں نے دوسری شادی کے ارادے ختم کر دیے. وہ تو اس لیے تھا کہ ہمارا ماحول خراب تھا، ماحول ٹھیک ہو گیا. میں نے کیا کرنی ہے؟ میں نے ماحول خراب کرنے میں تیرا دخل تھا یا تیری بیوی کا دخل تھا؟ بیوی کو سوچنا، دخل تیرا تھا، تو نے کھاتے بیوی کے ڈال دیے. گھر کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے لیکن اپنے شیخ کو بتاؤ، پوچھو، مشورہ کرو. بعض لوگ بیٹھے بیٹھے فیصلے کر لیتے ہیں. میں سندھ آتا ہوں، یہ مرید مجھ سے سائیں ہمیں جلسہ دو، یہ بھی کہتے ہیں جلسہ دو، یہ بھی کہتے ہیں جلسہ دو. میرے پاس دن ایک ہے اور جلسے 3 مانگ رہے ہیں، میں تینوں کو مغرب کو دوں گا؟ بتاؤ بھئی آپ 10 بجے رکھو، آپ زور کو رکھو، آپ مغرب کو رکھو. یہ 10 والا کہتا ہے تو یہ 10 بجے بندے نہیں آتے. میں نے کہا تمہیں بندوں سے کیا غرض؟ تمہارا مرشد آیا، تمہیں خوش ہونا چاہیے. تم خوش ہو میرا مرشد آیا، آتا آئے نہیں آتا نہ آئے، چھوڑو. تم بتاؤ میرا مرشد میرے پاس آیا. ابھی دیکھو یہ جلسہ کتنے بجے جی؟ بہار صاحب میں کہاں کا لگا ہے؟ کتنے لوگ آئے؟ دیکھو 10 بجے کا آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کس نے کہا لوگ نہیں آتے؟ بھئی آپ مرید ہو، الجھن ہے تو مرشد کو بتاؤ نا، ہم نہیں جلسہ رکھیں گے، 10 بجے لوگ نہیں آتے. میں نے کہا تم سے نالائق مرید بھی تو ہوگا. میرا مرشد میرے پاس آئے، مجھے فون کرے میں رات 3 بجے آؤں گا. میں نے کہا سبحان اللہ، آپ آئیں. مجھے لوگوں سے کیا غرض ہے؟ میرا مرشد میرے پاس آیا ہے. لوگ آتے آئے نہیں آتے نا. ہمارے ذہن میں مرشد کی قیمت نہیں ہوتی، اس لیے ہم سوچتے ہیں جی لوگ نہیں آئیں گے تو کیا فائدہ. لوگوں کو چھوڑو، اپنے گھر کو لاؤ، اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرو، اپنی مسجد ٹھیک کرو، باقی بات کا مسئلہ ہے. میں کون سی بات آپ کو سمجھاؤں؟ میرا دل کرتا ہے میں یہ بات بھی کروں، یہ بات بھی کروں، یہ بات بھی. تو جہیز نہیں ہے، جہیز بیٹی کو دو، کب تک دو؟ موت تک. ہم جہیز دے کے اس کو میراث سے بھی معروف کر دیتے ہیں اور موت تک بھی پھر دوبارہ کوئی چیز نہیں دیتے. 10 لاکھ کا تجھے جہیز دیا تھا تو سال بعد آ گئی ہے 1 فریج اور دو. اب تیرے شوہر کو موٹر سائیکل لے کر دو، میں کو موٹر سائیکل لے کر دوں. بھائی وہ بیوی ہے، اس کا شوہر ہے، وہ تو اپنے شوہر کے لیے سوچے گی نا. غریب ہے ابو، اس کو موٹر سائیکل دے دو. یہ 10 لاکھ کا آپ نے جہیز نہ دیا ہوتا نا، اب بیٹی کے کہنے پر داماد کو موٹر سائیکل بھی دے دیتے. اس سے آپ کی بیٹی کی عزت گھر میں بڑھ جاتی، قیمت بڑھ جاتی. شوہر بہت احترام کرتا. میں غریب تھا، سائیکل تھا، دیکھو موٹر سائیکل لائی ہے. یہ سب کچھ ہوتا جب شادی پر 10 لاکھ کا دیتے. ہم نے شادی پر 10 لاکھ کا جہیز دے کے ان کے گھر کو بھی تنگ کیا ہے
میراث سے بھی محروم کیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے بیٹی کو مال دینا ختم کر دیا ہے۔ میں 10 لاکھ دیا تھا، قرض لے کر دیا تھا، ابھی وہ قرض اترا نہیں تو پھر آ گئی ہے مجھے اور تو میں کہاں سے تجھے عید پر کپڑے دوں؟ بیٹیوں کو بلا کوئی ایسے بھی کہتا ہے؟ میں خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ جہیز کو چھوڑو، بارات کو چھوڑو، نکاح سادہ کرو۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، جس نکاح میں پیسے کم ہوں گے اس میں برکت زیادہ ہو۔ یہ نبی پاک کا وعدہ ہے۔ ہم پیسے خرچ کر کے برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ میں پھر کیا رونا رہوں، 15 دن نہیں گزرتے پھر طلاق کی نوبت آتی ہے، مہینہ نہیں گزرتا گھر میں لڑائی شروع ہوتی ہے، پھر چیختے ہیں مولانا صاحب کچھ کرو، خدا کے لیے کوئی تعویذ دے دو، ہمارے گھر چکر لگا لو۔ میں نے کہا پہلے ہم چکر لگاتے تھے، آپ کہتے ہیں لوگ جمع نہیں ہوتے، ابھی آپ کہتے ہیں چکر لگا لو۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ بھائی اللہ مجھے اور آپ سب کو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا، نمبر 1 ہم انسان ہیں، نمبر 2 مسلمان ہیں، نمبر 3 آخری نبی کے امتی ہیں۔ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے نبی کا سر فخر سے بلند ہو، اور یہ اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے۔ خود دیکھو، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مٹیاری رہتے ہیں، میں سرگودا رہتا ہوں، آپ یہ کام کرو نا تو میرے خاندان میں میری عزت بڑھ جائے گی، تو آپ کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو، کریں گے نا؟ تو عیسائی کہہ رہے ہیں تم یہ کام کرو، اس سے میرے خاندان میں عزت بڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم یہ کام کرو میں فخر کروں گا۔ حضور ہم کیا کریں؟ فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جس کے بچے زیادہ ہوں، انی مکاثر بکم الامم، میں قیامت کو فخر کروں گا۔ حضور کیا فرما رہے؟ تمہارے بچے زیادہ ہوں گے نا، میں قیامت کو فخر کروں گا، میری امت زیادہ ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، 2 کافی ہے، 2 کافی ہے، بس 2 بہت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں نہیں، تمہارے بچے زیادہ ہوں گے تو میں فخر کروں گا۔ کیسی پیاری بات فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر کا باعث بننا چاہیے کہ نہیں؟ جی، اللہ کرم فرمائے گا، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اولاد کو بھی دے گا، جانوروں کو بھی دیتا ہے، ہمیں بھی دے گا۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات سمیٹتا ہوں، پھر نکاح کرتے ہیں۔ مجھے نکاح ہے نا، یا میں کہہ رہا ہوں کرتے ہیں، ایسا نہ کہ میں کہہ رہا ہوں تم کو جو طریق ہی نہیں ملی۔ ہمارا ایک شاگرد تھا یہاں 4 صدا خیبر پختونخوا، تو 11 فروری اس کا نکاح تھا، نکاح بھی تھا اور ساتھ بخاری شریف کا ختم بھی تھا۔ اس کی ہونے والی بیوی کا مدرسہ تھا، ہونے والی بیوی کا مدرسہ تھا تو وہاں بھی تھا۔ میں جب پہنچا تو مجھے کہتے ہو سادی حج ختم بخاری ہے لیکن نکاح نہیں ہے۔ میں اپنے شاگردوں سے مذاق کرتا ہوں، وہ سمجھتے آپ نہیں سمجھو گے، آپ نے کہا ملا کیسی باتیں کرتا ہے، لیکن ہمارے شاگردوں کو پتا ہوتا ہے استاد پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ تمہیں نہیں دیتے تو میں مان لوں، اگر مجھے دے دے تو پھر چپ ہو گیا۔ میں نے کہا تجھے وہ نہیں دیتے مجھے تو نہیں دیتا، تم دونوں ایک جیسے۔ تو میں گیا تھا نکاح ہوگا، انہوں نے کہا جی آج نکاح نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو یہاں بھی نکاح کے لیے آؤ تو یہ کہتے صحیح آج نکاح نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا پوچھ لوں۔ کیونکہ کل بھی ایک جگہ پر ہم تھے، تو ایک ہمارے مرید ہے، اس کا نکاح ہونا تھا، مجھے نہیں بتایا لیکن ہونا تھا، تو مجھے کہتے صحیح نکاح تھا، میں سے نہیں بتا رہا تھا کہ تاریخ پکی ہو تو پھر سسرال والوں نے انکار کر دیا۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنا بس، اور سنت کے مٹنے کا اللہ غم عطا فرمائے۔ قیامت کے دن کسی سنتوں نے کام آنا ہے، بدعات، خرافات، رسم و رواج نے کام نہیں آنا۔ جس خاندان کے لیے پیغمبر کی سنت کو توڑتے ہیں اس خاندان نے قبر میں کام نہیں آنا، حشر میں کام نہیں آنا۔ قبر حشر چھوڑو، دنیا میں بھی مصیبت آ گئی تو وہ کام نہیں آتا۔
وہ تب تک ہیں جب آپ کے پاس عیاشی ہے. یہ مال ختم ہو جائے تو رشتہ دار کی نظریں چرا لیتے ہیں. یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمیں سنت کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے, سنت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ سنت کا خیال کرو. بس میں نے پورا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ ہم انسان ہیں, نمبر 2 مسلمان ہیں, نمبر 3 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بس ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارے پیغمبر پاک کو فخر ہو, بس نبی کے فخر کا سبب بنے, حضور کی عزت اور حرمت کا سبب بنے. اسی میں انسان کی عزت ہے, اسی میں انسان کی عافیت ہے, اسی سے انسان کی دنیا بنتی ہے اور اسی سے انسان کی آخرت بنتی ہے.